الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بینہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیں اور اس کے بعد تشریح کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس سورۃ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا: نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلائل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول ایسا ہے جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ جب تک ایسا رسول نہیں آئے گا جن کے اوصاف یہ ہو تو یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ صاف صحیفے، پاکیزہ صحیفے جو رسول پڑھ کر سنائے گا، فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں، جس میں ایسی تحریریں لکھی ہوئی ہوں جو درست ہو، جو بالکل مضبوط ہو۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة،
پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ یعنی ان لوگوں میں جو اہل کتاب ہے ان میں تفریق پیدا نہیں ہوئی، ان میں جھگڑا پیدا نہیں ہوا مگر اس کے بعد ہی ہوا جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ یعنی اللہ نے ان کو صرف یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کریں، حنفاء بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، وہ یقیناً مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں۔ یعنی ان کی جزا ان کے رب کے پاس جنات و عدن، ہمیشہ رہنے والے ایسے باغیچے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ان باغیچوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ یہ اس سورۃ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ قدر پڑھی تھی۔ سورہ قدر میں شب قدر کی عظمت اور فضیلت کا ذکر تھا۔ اس مناسبت سے اب اس سورۃ مبارکہ میں قبولیت عبادت کی اساس بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن بنیادی اصول کی وجہ سے عبادت قبول کی جاتی ہے، اور وہ بنیادی اساس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کی عبادت قبول ہوتی ہے وہ بندے کا اخلاص اور قلب کی طہارت ہے۔ یعنی جو بھی کوئی شخص عمل کرے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے عبادت کرتے ہوئے اس کا قلب بھی پاکیزہ ہو، پاک ہو، اور اسی کا نام حنفیت ہے،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شعار تھا، نیز یہ کہ سورہ قدر میں تو لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر شب قدر میں اس رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرے تو اس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اس سورت مبارکہ میں سعادت و شقاوت کے اصول بیان کیے گئے، نیک بخت کون لوگ ہیں اور شقی اور بدبخت کون لوگ ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، یعنی کہ سعادت اور شقاوت کے جو اصول ہیں، کن کی وجہ سے، کن اصول کی بنا پر انسان سعید بنتا ہے اور کن وجوہ کی بنا پر، کن اصول کی وجہ سے انسان بدبخت بنتا ہے، تو ان کو اس سورت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اور اصول سعادت اور شقاوت کے اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ایمان اور کفر اور ہدایت اور گمراہی میں کسی کو التباس نہ رہے، کسی کو مشتبہ نہ رہے، ایمان کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے فوراً پتہ چل جائے یہ کفر ہے یہ ایمان ہے۔ لہذا اس سورت مبارکہ میں سعادت اور شقاوت، کفر اور ایمان، اسلام اور ایمان، ان سب کو اصول کو بیان کر دیا گیا تاکہ انسان صحیح طریقے سے راہ راست کو پہچان سکے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ یہ جو مشرکین جو لوگ تھے وہ انکار کرتے تھے اللہ پر ایمان لانے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، اور کہا کرتے تھے کہ جب تک کوئی بینہ دلیل و حجت سامنے نہ آ جائے، کوئی ایسا واضح معجزہ سامنے نہ آئے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس صورت میں اتمام حجت کے طور پر فرما دیا گیا کہ یہ لوگ اس طرح کا عذر اور بہانہ بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کا رسول اور ان کی بعثت و نبوت اور ان کے کمالات و اوصاف بذات خود بینہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ان کو نبوت ملنا اور نبوت کے لیے تجویز کیا جانا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات و اوصاف بذات خود موجود ہیں، یہ خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے سے بڑھ کر اور کون سا بینہ ہوگا کہ ایک ہمی آدمی، ایک انپڑھ آدمی ایسا معجزہ کلام پیش کرتا ہے جس کے مثل لانے سے بڑے بڑے ادباء اور فصحاء عاجز آ گئے۔ جب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن گھڑ کے لاتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن نہیں، تو قرآن نے 3 چیلنج دیے۔ پہلے تو یہ بیان فرمایا گیا کہ تم بھی فصحاء اور بلغاء ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے تو سب سے پہلے تم اس جیسا قرآن بنا کر پیش کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور پھر وہ جب لوگ عاجز آ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد قرآن کریم نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ۔ اچھا اگر تم اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، لیکن پھر بھی اس جیسا قرآن کریم پیش نہ کر سکے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ تم ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اگر تم خود نہیں بنا سکتے تو اپنے جتنے بھی مددگار ہیں، یہ دیوی دیوتا ہیں، ان کو بھی ساتھ لگا لو اور جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو۔
اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے اس چیلنج کو اور مزید واضح فرمایا کہ تم یہ ہرگز بھی نہیں کر سکتے جیسا قرآن کریم ہرگز بنا کر پیش نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز بھی نہیں بنا سکتے تم اس کا۔ اور یہ چیلنج صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ تو 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی شخص بھی جیسا قرآن کریم پیش نہ کر سکا، تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کلام پڑھ کر سنانا، اور جس نبی نے کبھی کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، یہ ایک بہت بڑا خود معجزہ ہے۔ لہذا اس ضمن میں اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے اعراض و بے رخی اور دلائل خداوندی سے بے توجہی کا ذکر ہے، کہ باوجود یہ کہ ان کے پاس دلائل موجود ہے اور دلائل خداوندی موجود ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبادت کی روح اخلاص اور توحید ہے۔ عبادت جو ہے ایک اس کا جسد ہے، ظاہر حصہ ہے، ایک اس کا باطن حصہ ہے۔ جیسے انسان ہے، ایک اس کا باہر کا ایک جثہ ہے، ایک جسم ہے، لیکن اصل انسان اس کے اندر ہے جو اس کی روح موجود ہے۔ اس لیے عبادت بھی ایک جسد ہے جو ظاہری حیات ہے، اور ایک اس کی روح ہے جو اخلاص اور توحید ہے۔ وہ عبادت اس اعتبار سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس میں دوسروں کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی عبادت کرتا ہے، تو سورت مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ عبادت کی روح اصل میں اخلاص اور توحید ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں ذکر کیا گیا کہ اہل سعادت اور اہل شقاوت کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ جو لوگ سعید ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور رسول کی فرمان برداری کی، تو ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اور جو بدبخت جو لوگ ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور اس پر بطور نتیجہ یہ امر مرتب کیا گیا کہ جو لوگ سعید ہیں، خیر البریہ ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح اختیار کرنے والے ہیں، وہ نیک بخت لوگ ہیں، وہ خیر البریہ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں مخلوق میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ اور وہ کفار و منکرین جو شقاوت اور بدبختی میں مبتلا ہے، وہ شر البریہ ہیں، وہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو گویا کہ یہ ربط ہے جو سورت مبارکہ ہم نے سورہ قدر میں پڑھی ہے، اور پھر اس سورت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب یہاں سے اس کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، یعنی یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ کی طرف سے باقاعدہ رسول بھی بھیجا گیا اور کتاب بھی مرحمت کی گئی۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور مشرکین سے مراد یہاں پر بت پرست عرب بھی ہیں، عرب کے یہاں جو بت پرست لوگ تھے اس سے وہ مراد ہیں۔ اور آتش پرست جو بیان فرمایا، اس سے مراد عجمی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ بغیر دلیل کے اپنے باطل عقائد سے باز آنے والے نہ تھے،
وہ دلیل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پاک صحیفے یعنی قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جو عرب میں رہتے تھے وہ دو قسم کے تھے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی تھی جو صرف مشرک تھے، یعنی جو بتوں کو پوجتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کو ننڈوت کرتے تھے۔ پھر ان میں بعض صائبین اور مجوس کی طرح ستاروں اور آگ کی پوجا بھی کرتے تھے، جس طرح بہت سے صائبین جو لوگ ہیں وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور مجوسی جیسے آگ کو پوجتے ہیں۔ تو عرب کے جو مشرکین تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، اور بعض بزرگوں اور نیک لوگوں کے نام کے بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جو ان کے ہاں بزرگ ہوتے تھے تو اس کو مجسمہ بناتے تھے اور مجسمہ بنانے کے بعد ان کو پوجتے تھے۔ قریش مکہ اور بعض دوسرے جاہلوں کا طریقہ یہی تھا، جو قریش مکہ اور عرب کے جو بت پرست لوگ تھے ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ مجسمے بناتے تھے اور مجسموں کو پھر پوجتے بھی تھے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کو نازل فرمایا، ہمارے پاس توریت ہے، اور دوسرے کہتے تھے ہمارے پاس انجیل ہے۔ تو یہ کتاب والے جو تھے یہ اہل کتاب تھے۔ پھر ان میں بعض توریت کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے جیسے یہود، اور بعض انجیل کو اپنا پیشوا مانتے تھے جیسے نصارہ۔ یہ تمام فرقے بدترین قسم کے بدعات، فاسد رسومات اور باطل عقائد پر ایسے جمے ہوئے تھے کہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ سب یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے طرز عمل اور آبا و اجداد کے موریثی دین کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہمارے سامنے اس دین کے باطل ہونے کی کوئی کھلی اور واضح دلیل نہ آ جائے۔ ہم اس وقت تک یہ دین چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو اسی دین پر قائم رہیں گے۔ نحن وجدنا علی آبانا، جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، یہ ہمارا موریثی دین ہے، اور تم اس کو باطل کہتے ہو، تو باطل ہونے کے لیے کوئی واضح دلیل لے کر آؤ، اس وقت ہم چھوڑیں گے۔ اور آسمانی کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہتے تھے ہم اس وقت تک اس طریقے پر کار بند رہیں گے جب تک کہ پیغمبر آخر الزمان آ جائے اور ہمیں صحیح طریقہ نہ بتلا دے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے بطور بینہ گواہ خاتم الانبیاء سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو ایک ایسی کتاب دی جو سابقہ تمام کتابوں کے مضامین پر مشتمل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی اس میں تمام مضامین بھی موجود تھے جو کذب اور جھوٹ سے پاک اور صاف ہونے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف والے احکام اور صراط مستقیم والے قوانین کی جامع تھی، جس کا جھوٹ نہیں تھا، بالکل پاک اور صاف کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے کر بھیجا، اور ان گواہوں نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ کفر و شرک اور دیگر گمراہیوں میں مبتلا ہو جو ہلاکت اور بربادی کی راہ ہے۔ نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو۔ یہاں اس آیت میں رسول کی صفت لائی گئی، یتلو صحفا،
رسولا یتلو صحفا، یعنی رسول کی صفت کو لایا گیا یتلو صحفا، یعنی ایسا رسول جو صحیفے پڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود ان چیزوں کی تلاوت کرتا ہے جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر صحیفے کی صفت مطہرہ ذکر کی گئی، یعنی وہ صحیفے جو باطل کی آمیزش اور شیاطین کے تصرف سے پاک رکھے گئے ہیں، ان میں کسی شیاطین کا تصرف بھی نہیں ہو سکتا اور کسی باطل کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رسول بھیجیں گے یا رسول بھیجتے ہیں جو تلاوت کریں گے ایسے صحیفے کی جو پاکیزہ ہوگا۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کا جامع ہے اور جس کے احکام مستقیم، منصفانہ اور معتدل ہیں۔ اہل کتاب اور کفار مشرکین اس بینہ کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کے لیے اس سے بڑا اور کیا بینہ ہوگا کہ ایک شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، پہلے والد کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہوا، اور جن کی عمر کا ایک بڑا حصہ ایک ایسی قوم میں گزرا جو پاکیزہ اخلاق، عمدہ طرز عمل، زندگی اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی، بلکہ ایسی قوم تھی جو بالکل انجڑ تھی، جو جاہل تھی۔ آپ ان کے درمیان ایک ایسے اعلی اخلاق اور پاکیزہ زندگی کا نمونہ بن کر ابھرے کہ دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آج تک الزام نہ لگا سکا۔ اور پھر پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود ایسا کلام پیش کیا جس کی مثال بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء نہ لا سکے، اس جیسا کلام ہرگز بھی پیش نہ کر سکے۔ تو کیا یہ چیز اس بات کا پختہ ثبوت اور بینہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت من جانب اللہ ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی ہے اور تعلیم بھی دی ہے، اور جو کتاب ہدایت آپ نے پیش کیا ہے وہ انسانی کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہے، اللہ تعالی نے خود اتارا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرما دیا گیا کہ اگر میں بھی جیسا قرآن پیش کر سکوں تو ہرگز بھی پیش نہ کر سکوں گا۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں تفرقہ پیدا ہوا ان لوگوں میں جو اہل کتاب تھے مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان آنے کی بشارت موجود تھی جس کو یہ تسلیم کرتے تھے اور جس کے آنے کے منتظر بھی تھے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اللہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے، اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کے واسطے سے یہ اپنی فتح مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما دیں۔ اور پھر جو وہ رسول برحق آیا تو ان کا برحق ہونا اور اللہ کا رسول ہونا بھی ان پر واضح ہو گیا، اور اسے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے اوصاف کی وجہ سے ایسی ہی اچھی طرح پہچان لیا جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ بیٹا کہیں بھی ہوگا اور کیسا بھی ہوگا، باپ اپنی اولاد کو ہر اعتبار سے پہچان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھے تھے تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر پہچان لیا۔
چنانچہ خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جب رسول اپنے تمام صفات کے ساتھ آ گیا تو اس کے منکر ہو گئے اور ایسے بن گئے جسے پہچانتے ہی نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب رسول آ گیا جس کو پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ باقی اگلی نشست میں ہوگی۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔